قبول دلبره بلارو میخره چرگلو میبره با اون نسیمی چطوره عطر گل آقامون میدونه این دل دیوونه داره بخونه میدونه بین الحرمین روزه عباس رو میخره. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ کی ذات دے وہ لے لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیمہ کی منزل پہ ہمیں اس آیت کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ قرآن کی آیت فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیمًا۔ کہ اے میرے پیارے حبیب محمد، ان سے کہہ دو کہ تیرے رب کی قسم ہے کہ یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے کہ جب کہ اپنے اختلافی معاملات میں آپ کو فیصلہ کرنے والے حاکم نہ مان لیں، اور پھر آپ جو بھی فیصلہ کریں حق مومنی یہی ہے کہ آپ کے فیصلے کو یسلم تسلیمہ کی منزل پر تسلیم کریں۔ تو عزیزان محترم، برادران ایمانی، پچھلے ٹاپک میں، پچھلے لیکچرز میں، پچھلے کلام میں، پچھلی گفتگو میں آپ سے بات رفع یدین پہ ہوئی، قنوت پہ ہوئی، وہ اور اس کے علاوہ ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے پہ، اور جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ تو یقیناً رسول اللہ کی سیرت سے میں نے ثابت کیا کہ رسول اللہ کی سیرت سے نماز میں ہاتھ کھولنے کا ذکر ہے، جیسے ابو حمید سعدی کی میں نے روایت آپ صاحبان کے اور 10 باقی اصحاب کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ آپ کی سیرت سے اور ائمہ مطہرین کی سیرت سے اور امام مالک کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ کو کھولا جاتا ہے۔ اب ہاتھ باندھنے کا ذکر کیسے، ہاتھ کیوں باندھے گئے، اس میں ہم آنے والے لیکچرز میں تفصیلاً گفتگو کر سکیں، لیکن یہاں پر ماضی قریب کے بہت بڑے رائٹر مفسر قرآن جس پہ ایک خاص مکتبہ فکر کو ہمیشہ ناز رہا ہے، فخر ہے، اس کا نام ہے ابو الاعلیٰ مودودی صاحب۔ مولانا مودودی صاحب نے یہ تحریر کیا اپنی کتاب میں، کتاب کا نام ہے اسلامی عبادات پر تحقیقی مقالہ جو ان کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قدیم ترین بادشاہوں میں اپنے درباریوں کو اپنے دربار میں ہاتھ باندھ کر کھڑا کیا جاتا تھا، یعنی کہ جب بادشاہوں کے دربار میں لوگ جاتے تھے تو ان کے ادب و احترام کے لیے ہاتھوں کو باندھا جاتا تھا۔ تو اسی سے ہم آگے بڑھتے ہیں، اب روایت پیش کرتے ہیں کہ یہ قدیم بادشاہ جو اپنے درباروں میں اپنی رعایا کو، درباریوں کو ہاتھ بندھوا کر کھڑے کرتے تھے، یا جو ملنے کے لیے جاتا تھا وہ ہاتھ باندھ کر احترام میں، بادشاہ کے احترام میں، اس کے ادب میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ تو اب یہاں پہ ایک میں روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ وہ روایت کرتے کہ حسن نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گویا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گویا میں بنی اسرائیل کے علماء کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھے کھڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کے علماء کو دیکھتا ہوں کہ وہ نماز میں، عبادت میں اپنے بائیں ہاتھ پر دائیں بازو کو رکھتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نماز میں بائیں ہاتھ پہ دائیں بازو رکھنا رسول اللہ کے نزدیک یہ بنی اسرائیل کے علماء کی سیرت ہے، علماء کی سنت ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ پھر ہم آگے اور بڑھتے ہیں، مجاہد سے روایت ہے، مجاہد سے بہت ساری روایت، تفسیر ابن کثیر میں عماد الدین محمد اسماعیل نے بہت ساری روایت مجاہد کے نام سے بھی روایت کی ہے۔ وہی مجاہد ہے، روایت کرتے ہیں کہ وہ دائیں ہاتھ کو، وہ خود دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھنے کو مجاہد مکروہ قرار دیتے ہیں۔ مجاہد روایت کرتے ہیں، مکروہ روایت کرتے ہیں، خواہ ہتھیلی پر ہو ہاتھ یا کلائی پر ہاتھ ہو، یعنی کہ دائیں ہتھیلی پر، بائیں ہتھیلی پر دائیں ہاتھ آ جائے یا بائیں کلائی پر دائیں کلائی آ جائے، مجاہد کہتے ہیں یہ مکروہ عمل ہے۔
پھر ماننا پڑے گا کہ نماز جو افضل العبادت ہے اس میں مکروہات بھی نہیں ہوتی اور اس میں ایسے افعال نہیں کیے جاتے جو سیرت رسول سے نہ ملیں، سنت رسول سے نہ ملے۔ سنت رسول سے ہاتھ باندھنا نہیں ملتا، سنت رسول سے ابو حمید بن سعدی کی روایت کے مطابق ہاتھ کھولنا ملتا ہے۔ تو پروردگار عالم ہمیں نماز صحیح انداز میں سیرت رسول کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔